السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سو اٹس دا ڈے آف جمعہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن نیت کر کے غسل کرنا فرض ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے غسل کرنے کا طریقہ، غسل کی سنتیں، غسل کے فرائض، وضو کے بھی بارے میں اور بھی سنتوں کے بارے میں آج بات کریں گے۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ تو غسل کے بارے میں ہم غسل کے فرائض کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں یا پھر کوئی بھی چیز کرنے جائیں تو اس کے فرائض پہ سب سے پہلے دھیان دیا کریں، سنتوں پر بھی دھیان دیا کریں، کیونکہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ لیکن اگر آپ فرائض میں آپ کا کوئی بھی ایک فرائض چھوٹتا ہے تو وہ چیز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو جو چیز مکمل ہی نہ ہوئی اس کو اچھے طریقے سے کرنا دور کی بات ہو جاتی ہے۔ تو گیٹنگ ٹو مائی پوائنٹ کہ غسل میں 3 فرائض ہے۔ نمبر 1، ایک مرتبہ منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اب اس کی سنتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، غسل میں 7 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت، پاک ہونے کی نیت کرنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ گٹے اسے کہتے ہیں میرے دوستوں، گٹوں تک، تو دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ نمبر 3، شرمگاہ کو دھونا۔ نمبر 4، بدن پر کہیں ناپاکی لگی ہو، یعنی کوئی ناپاکی لگی ہو تو اسے صاف کرنا۔ نمبر 5، وضو کرنا۔ نمبر 6، 3 بار پورے بدن پر پانی بہانا۔ نمبر 7، پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر اور پھر بائیں کندھے پر پانی بہانا۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ماشاءاللہ۔ اب وضو کے طریقے کے بارے میں دیکھتے ہیں میرے دوستو۔ تو یہ وضو میں 4 فرائض ہے۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ سمیت یعنی اس کے اوپر، کونیوں سے اوپر کو کہتے ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیر کو ٹکنوں سمیت دھونا۔ ان سب باتوں میں ایک چیز کو یاد رکھا کرے میرے دوستو کہ ان سب اعضاء کو دھوتے وقت ایک بھی بال کی جگہ سوکھی نہ رہے، ورنہ یہ وضو آپ کا ہوگا نہیں، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے۔ اب وضو کی سنتیں 13 ہیں میرے دوستو۔ سب سے پہلا نمبر، وضو کی نیت کرنا۔ آپ یہ چیز نوٹس کرتے ہوں گے میرے دوستو کہ سب سنتوں میں سب سے پہلے نیت ہی کیوں آتی ہے؟ جی ہاں، آپ صحیح ہے، کیونکہ اس کا آنسر بخاری شریف میں بھی لکھا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اعمال یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا دار و مدار یعنی اس کا بدلہ آپ کو نیت پر ملتا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کبھی بھی صاف رکھا کرے تو اس کا بدلہ آپ کو اچھا ہی ملے گا۔ لیکن میرے دوستو، آپ کی نیت اگر کچھ غلط چیزوں کے بارے میں رہی، جیسے کہ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ آپ کوئی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو آپ اس کی حالت پر مت دیکھیں یا پھر آپ یہ مت سوچیں کہ اس سے مجھے کیا ملنے والا ہے۔ آپ خالی بس یہ نیت رکھا کریں کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے اس بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ تو کمنگ ٹو مائی پوائنٹ، وضو کی سنتیں میں نمبر 2 ہے بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ہی ہر عذر کو دھوتے تھے۔ نمبر 4، مسواک کرنا، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانت صاف کر لینا۔ نمبر 5، 3 مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 مرتبہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 7، ہاتھ اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرنا۔ نمبر 8، ہر عذر کو 3 مرتبہ دھونا، جیسے میں نے آپ کو کہا ویسے یہ سنت میں لکھا ہے۔ نمبر 9، ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10، سر کا مسح کے ساتھ ہاتھوں اور کانوں کا بھی مسح کرنا۔ اعضاء کو پے در پے دھونا، یعنی ایک عضو کے بعد دوسرا عضو دھونا۔ نمبر 12، ترتیب وار وضو کرنا، یعنی لائن سے وضو کرنا۔ نمبر 13، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ جن بھائیوں کو وضو کے بعد کی دعا نہیں پتہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وضو کے بعد کی دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے میرے دوستو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجئے اور مجھے پاک و صاف لوگوں میں سے کر دیجئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان کی بھی دعا بتائی ہے، یعنی کہ وضو کرتے کرتے بھی یہ دعا پڑھے،
अल्लाहुम्मा अगफिरली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दीजिए और मेरे घर को खुशादा कर दीजिए और मेरी रोज़ी में बरकत अता फरमाइए। तो अब मैं आपको नवाकिज़ वज़ू बता देता हूँ। नवाकिज़ वज़ू उसे कहते हैं जिससे वज़ू टूट जाता है। तो 8 चीज़ों से वज़ू टूट जाता है जिन्हें नवाकिज़ वज़ू कहते हैं। नंबर 1, पाखाना पेशाब करना, यानी इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। नंबर 2, रीह यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3, बदन या किसी मकाम से खून या पीप का निकलकर बह जाना। नंबर 4, टेक लगाकर सहारा लेकर यानी सो जाना। नंबर 5, मुंह भर के कह यानी उल्टी करना। नंबर 6, नमाज में कहकहा मारकर हंसना, यानी ऐसा हंसना कि किसी दूसरे को आवाज़ चली जाए, यानी ज़ोर से हंस देना, तो उससे वज़ू टूट जाता है। नंबर 7, बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। और नंबर 8 है पागल हो जाना। तो इन सब चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करें। तो मेरे दोस्तों, वज़ू, गुस्ल और ऐसे नमाज से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस आते रहते हैं जिन पे डिबेट होते रहता है। तो एक सवाल ऐसा था कि मतलब गुस्ल करने के बाद डायरेक्ट नमाज़ पढ़ सकते हैं क्या? तो बहुत से लोग बोलते हैं नहीं पढ़ सकते, आपको वज़ू करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ये है कि अगर आप गुस्ल सुन्नत तरीके से करते हैं, जैसे कि सुन्नत में 5 नंबर पे लिखा है वज़ू करना, यानी गुस्ल करते करते ही वज़ू कर लेना, तो अगर आप सुन्नत तरीके से वैसे गुस्ल करते हो तो आप डायरेक्ट नमाज के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नवाकिज़ वज़ू या कुछ हो जाए तो आपको वज़ू करना ही पड़ेगा। और जो सुन्नत तरीके से गुस्ल को नहीं करते हैं या फिर अभी तक नहीं करते थे, वो भी करने की कोशिश करें। लेकिन जो सुन्नत तरीके से नहीं करते थे उनको वज़ू करने के बाद ही नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ मेरे दोस्तों। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इन सब चीज़ों से फ़ायदा पहुँचा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।